پاکستان جو ہے وہ دنیا کے 10 ان ممالک میں شامل ہے جو صحافیوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں، اور ابھی سے نہیں، پاکستان پچھلے کئی سالوں سے صحافیوں کے لیے بہت خطرناک ملک ہے، اس لیے کہ یہاں پہ پریس فریڈم کے لیے ٹالرنس لیول لوگوں کا بہت کم ہے۔ یہاں پہ تو حکمران جماعتیں اپنے لیڈر کے قتل کی تحقیقات نہیں کر سکی، یہاں پہ تو حکمران جماعتیں اپنے لیڈر کے خلاف ہونے والی سازش کا پتہ نہیں چلا سکی، تو یہ کسی صحافی کے قتل یا اس پر ہونے والے حملے کی سازش کا یا اس کے اغوا یا اس پر تشدد کی سازش کا کیسے پتہ چلائیں گی؟ اور انفارچونیٹلی جو صحافی ابھی پاکستان میں جتنے بھی پچھلے کچھ سالوں کے اندر بھی ایون جو قتل ہوئے ہیں صحافی، ان کی کوئی انویسٹیگیشن آپ کے سامنے نہیں آئی۔ کوئی ایک صحافی سوائے ڈینیل پرل کے، وہ بھی یہاں پہ فورن یعنی امریکن وہ جرنلسٹ تھا، تو اس کی یہاں پہ جب وہ مارا گیا تو اس کی کچھ فائنڈنگ سامنے آئیں یا اس کے جو لوگ ہیں ان کو سزا ہوئی ہے، جو بھی تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ادروائز جتنے صحافی یہاں پہ مارے گئے ہیں وہ تاریک راہوں میں مارے گئے ہیں۔ پھر 2012 میں میری گاڑی کے نیچے بم لگا، وہ ایک اور ایکسپیرینس تھا۔ اب جناب اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب میرے پہ پہلے تو میرے ساتھ گارڈ چلتے تھے، اب اس کے بعد پھر میں نے بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ اس میں موو کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور عذاب آ گیا آپ پہ، بلٹ پروف گاڑی جو ہے اس پہ موو کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ پھر 2014 میں میرے پہ اٹیک ہو گیا کراچی میں، تو اس کے بعد سے آپ یہ سمجھیں کہ میں نے کافی عرصے تک اپنا جو گھر ہے وہ چھوڑ دیا ہوا تھا، اور میں نے اسلام آباد میں 2 ڈفرینٹ جگہ جو ہے وہ کرائے پہ لی ہوئی تھی۔ ایک رات میں ایک جگہ پہ سوتا تھا، دوسری رات میں دوسری جگہ پہ سوتا تھا، تو یہ بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے، اور شاید اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے کولیگ جو ہیں جب ان کو ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو وہ پھر پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو آپ ریاست اور حکومتی اداروں کی ہدایات اور پالیسیز کے مطابق جرنلزم کر رہے ہیں تو ایسی جرنلزم تو نہ صرف بہت آسان ہے بلکہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہے۔ اور اگر آپ ریاست کے اوپر یا حکومتی اداروں کی کارکردگی کے اوپر یا ان کے رویوں اور پالیسیز کے اوپر یا ان کی غیر آئینی اقدامات کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جرنلزم تو کیا، یہاں پہ جینا بھی مشکل کر دیا جاتا ہے۔ غداری کا مقدمہ بھی میں نے اور حامد میر صاحب نے برداشت کیا، جو پچھلے سال جولائی میں میرے اور ان کے خلاف جو ہے وہ گجرانوالہ میں درج ہوا۔ پھر جو مختلف تھریٹس تھے اور پھر مختلف لائف تھریٹس، پھر بچوں کے تھریٹس، پھر آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے ڈی فیم کرنے کی کیمپینز، پھر آپ پہ دباؤ کہ نوکری سے نکلوا دیں گے، پھر آپ پہ دباؤ کہ آپ لکھنا بند کر دیں، آپ پہ یہ دباؤ کہ آپ ٹویٹ نہ کریں، آپ کے ٹویٹس کے اوپر اعتراضات۔ تو یہ یہ جو پریشر تھا، یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا پریشر تھا، بہت زیادہ پریشر تھا۔ ہم جیسے صحافی جو ہیں وہ اپنی کوالٹی آف لائف سے زیادہ اس معاشرے کے عام لوگوں کی کوالٹی آف لائف کے لیے فائٹ کرتے ہیں، اور یہ ہر صحافی کا کام ہے کہ وہ معاشرے کے بے زبان طبقوں کے لیے آواز اٹھائے، ان کا آنکھ اور کان بنے، اور ان کی کوالٹی آف لائف کے لیے اپنے زندگی کا زیادہ وقت گزارے اپنے رپورٹنگ کے ذریعے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو انکریج کروں، ہاں جی تم جرنلسٹ بننا ہے تو بنو، بہت جناب تمہارا روشن مستقبل ہے۔ ہاں آپ نے جرنلسٹ بننا ہے پاکستان میں، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سچ بولیں گے، سچ لکھیں گے، آپ کو گولی بھی ماری جا سکتی ہے، آپ کو روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی مارا جا سکتا ہے، آپ کو نوکری سے بھی نکال دیا جائے گا، آپ کی فیملی کے لیے پرابلم ہوگے۔ اگر یہ سارے پرابلمز کو فیس کرنا چاہتے ہو، جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایک پروفیشن جوائن کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ وے فارورڈ سے فیک ہی ہے۔ ہمیں لکھنا بولنا چاہیے، اپنے رستے سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انٹرنیشنلی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری قوتیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے بہت سے آئی ایف جیز ہیں یا جو ہمارے پریس کلبز ہیں، وہ آواز اٹھاتی ہیں، وہ آواز ہی اٹھا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ صحافی نے صرف قلم سے اپنے کیمرے سے جہاد کرنا ہے یا بولنا ہے یا اپنی لڑائی لڑنی ہے، تو یہ لڑائی جو ہے یہ چلتی رہے گی۔